سمجھتے ہیں کہ وے فارورڈ ہمارے لیے آپ لوگوں کے ساتھ مل کر جو ہم نے پالیسیز بنائی ہیں اور خاص طور جو آپ نے مل کر ایک وہ جو ریورس کیا، میں وہ چیمہ صاحب اس کی تفصیل بتائیں گے یا خود بتائیں گے پرائم منسٹر صاحب، کہ گنے کے اوپر جو لوگوں نے ایک منوپلی قائم کی ہوئی تھی، کس طریقے سے اس حکومت نے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سمجھتا ہوں توڑی ہے۔ اور زیادہ تر ہماری یہی کوشش ہوگی کہ تحقیق کے ذریعے ایکسٹینشن کو ماڈرنائز کیا جائے، کاشتکار کے پاس ہر چیز پہنچانے کی کوشش کی جائے، کسان کارڈ، ہیلتھ کارڈ جس کی تفصیل سے بتائیں گے۔ پر فوکس یہ ہے کہ پاکستان کو ہم جس حد تک کر سکتے ہیں خود کفیل کے ساتھ ساتھ ایکسپورٹس جو ہیں، ہماری کچھ ایکسپورٹس بڑی بھی ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک خود مختار ملک صحیح معنوں میں زرعی شعبے سے اگر بن سکتا ہے تو اس سے کوئی بہتر چیز نہیں ہوگی۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر، اس میں آج جو سب سے بڑا ہسٹوریکل دن ہے، بڑا ہی امپورٹنٹ دن ہے، وہ یہ ہے کہ سر ہمارے ہاں گنا چوتھی بڑی کراپ ہے، تو گنے کے حوالے سے 1950 میں شوگر کین کنٹرول، شوگر فیکٹریز کنٹرول ایکٹ بنا تھا، اور وہ بڑا سکسیسفلی چلتا رہا، کبھی پرابلم نہیں ہوا۔ لیکن 90s میں لوگوں کو بڑے شدید پرابلم آئے۔ اس کی وجہ سر یہ بنی کہ جب نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئی ہے تو اس وقت بڑے میاں صاحب نے یا درمیان والے میاں صاحب نے مل کے ایک بڑا اچھا بزنس کیس بنایا تھا کہ اب کہہ لیں کہ شوگر ملیں خود بناتے تھے اور لوگوں کو لونیں منظور کرا کے دیتے تھے، اوور انویسٹنگ بھی کرتے رہے، اور ساتھ این او سیز، تو جتنے ان کے دوست تھے، بڈیز تھے، پولیٹیکل بڈیز، ساروں کو شوگر دی۔ اور پہلے چونکہ جب 40 سال کیس نہیں بنا، اس وقت ملیں زیادہ گورنمنٹ میں تھیں، اور گورنمنٹ نے ہمیشہ ریٹ ٹھیک دیا یا ٹھیک لیتی رہی۔ تو یہاں پہ سر یہ ہوا کہ جب انہوں نے ایکسپلائٹیشن، اور اس میں ایک بڑی مزیدار بات ہے کہ یہ گنے کا ہمیشہ 2 فصلیں ہمارے پاس ہیں جن کا ریٹ فکس ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، ایک گندم ہے اور دوسرا گنا ہے۔ سو گنا جو ہے یہ اس کا ریٹ بھی فکس کرنا اب سمجھ آتی ہے کہ اٹ واز اے ڈسیپشن، کہ فارمر جو ہے لگا لے گنا اور پھر اس کو نیچے رکھ کے اسے کاٹ کر کے لیا جائے۔ تو اس میں سر یہ ماشاءاللہ کافی کرتے گئے، آپ کہہ لیں کہ جسے کہتے ہیں نا ایک مطلب استحصال کے یا ایکسپلائٹیشن کے طریقے، بڑا وہ کلاسک کیس ہے اس میں۔ تو اس میں سر انہوں نے جب زیادہ کیا ہے تو الٹیمیٹلی ہوا یہ کہ مطلب پہلے ملیں چلاتے لیٹ تھے، پھر جو سی پی آر ہیں وہ زیادہ ایشو کر دیں، زیادہ کر کے گنے کی لائنیں لگوا لیں، وہ راستے میں ویٹ کم ہو جاتا تھا، پھر جب آتے تھے تو کوالٹی کے نام پہ 15% کاٹ لیا۔ پھر اس کے بعد جب 2018 کا اگر کیس دیکھیں تو 2018 میں 180 روپے ریٹ تھا، 180 روپے ریٹ کی بجائے جو انکوائری رپورٹ آئی ہے ایوریج وہ 135 روپے اور 145 روپے کے درمیان ریٹ دیا گیا، سوائے میاں شہباز شریف کے، انہوں نے زیادہ مہربانی کی۔ رمضان شوگر مل اور عربیہ شوگر مل، ان دونوں نے 120 روپے ریٹ دیا گنے کا، اور اس سے جو ٹوٹل پھر پیمنٹ لیٹ کرتے تھے، اور جو لے کے آتا تھا سی پی آر اس کو ڈسکاؤنٹنگ کہ آپ نے 1 لاکھ روپے لینا تو اس کی بجائے 80,000 لے لیں، 70,000 لے لیں تو آپ کو دے دیں گے۔ اور لاسٹ ہی کرتے تھے کہ شوگر کے بجائے آپ کہہ لیں کہ پیسوں کے بجائے ان کو چینی واپس کرتے تھے، اور چینی بھی مہنگی۔ سو اس طرح جو انکوائری رپورٹس میں یہ ہے کہ 80 ارب روپے نے 2018 میں لوٹا، 80 ارب روپیہ جب لوٹا تو 2018 میں ہماری گنے کی جو پیداوار تھی وہ 82 ملین ٹن تھی، 82 ملین ٹن، 82 ملین ٹن سے پیداوار کم ہو کے اگلے سال آ گئی 62 ملین ٹن۔ سو اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں یا اپنے سپلائر کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو کس طرح ترقی معکوس یا ریورسل ہوتی ہے۔ اس کے بعد آہستہ اٹھا، تو آپ کہہ لیں کہ اس میں سر سب سے جو میں سمجھتا ہوں جو کرنے والی بات ہے کہ اگر حکمران اس کام میں لگ جائیں تو کس حد تک وہ جا سکتے ہیں کہ قیمت طے ہے، فارمر جو ہے اچھا ہے، آپ بھی مطلب آپ کے لیے 70-80 ملے ہیں، لیکن آپ نے کیا کیا کہ 100 روپے ان سے لوٹ لیا۔ سو اس میں جو ہم بات سنتے ہیں فری مارکیٹ اکانومی کی، آپ کہہ لیں مارکیٹ ڈائنامکس کی بات کرتے ہیں، سو سمجھ آتی ہے کہ جو ہماری امیچور سوسائٹی ہے، امیچور سوسائٹی میں یا ان ڈیولپ کنٹریز میں گورنمنٹ کی جو انٹرونشن ہے وہ بڑی امپارٹنٹ ہے۔ اگر گورنمنٹ کی انٹرونشن نہ آئے تو یہاں پہ جو ہیوز ہیں وہ تو ہیو ناٹس کو لے جائیں گے۔ سو اس میں جو کیس یہاں پہ جو مودی والا کیس تھا جو بننے جا رہا تھا نہیں بن سکا، کہ اس میں بڑا ایک انٹرسٹنگ ڈیٹا ہے کہ ہمارا 10% لیبر کم ہے، ہمارے پاس
29% इंडिया में 39% है। हमारी लेबर की तनख्वाह ज़्यादा है इंडिया से, हालांकि उनकी इकानमी बड़ी है। तो उसकी बुनियादी वजह ये कि वहाँ एक्सप्लॉइटर ज़्यादा हैं, आप कह लें वहाँ बड़ी बड़ी कारपोरेट हैं, यहाँ भी वही होने जा रहा था। तो आगे माशाल्लाह आपकी हमारी गवर्नमेंट आ गई तो बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि इस पर जो बड़े बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं कि जी फ्री मार्केट इकानमी ये वो वगैरह वगैरह, यहाँ पे हमें डिलीवरेंस के लिए गवर्नमेंट में कैपेसिटी बिल्ड करनी चाहिए। कैपेसिटी बिल्ड करें कि जहाँ कहीं ज़्यादती हो गवर्नमेंट उसमें इंटरवीन करे, वो प्राइस ज़्यादा हो, कहीं एक्सप्लॉइटेशन हो, कुछ सर्टन सेगमेंट जो है परफॉर्म ना कर रहा हो, एक बंदे ने मतलब 30,000 प्लाट बुक कर लिया अब दे नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट वहाँ पे इंटरवीन करे। सो सर मैं समझता हूँ कि ये इस केस को स्टडी करना, गवर्नमेंट के लेवल पे इसकी कैपेसिटी बिल्ड करना और फिर डिलीवर करना ये बड़ा ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच सर। अपना पहले नाम। खालिद खोखर जी, प्रेसिडेंट पाकिस्तान किसान इत्तेहाद। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के बाद हम आपके मशकूर हैं कि 73 साल से हम फील कर रहे थे हम हमेशा काश्तकार ही शिकस्त खा रहे हैं। अब इस दफ़ा शुगर केन एक्ट में जिस तरह आपने इंटरवीन किया है और जिस तरह आपने हमें सपोर्ट किया है, मैं समझता हूँ कि पहली दफ़ा किसान की जीत हुई है इन 73 सालों में। वरना यही होता था कि हम हमेशा हर मुकदमा हम अपना हार की जगह घर बैठते थे। हम पंजाब के तमाम काश्तकार आपके इंतहाई ममनून हैं। आप यकीन करें शुगर केन ऑर्डिनेंस आने से हमें तकरीबन मैं यकीन से कह सकता हूँ कि 80 से 90 अरब रुपया काश्तकार की डायरेक्ट जेब में किया, जिस पे कोई डाका नहीं डाला जी। और अब जो दोबारा जो एक्ट पास हुआ उस वक्त 4 मई को, मैं अपने जज्बात का लफ्ज़ों में अहाता करके नहीं बता सकता और अपने काश्तकारों का हम कितनी तकलीफ़ में थे। लेकिन मैं आपका बहुत ममनून हूँ और आपके मिलिट्री सेक्रेटरी साहब, मैंने मैसेज किया, आप तक पहुँच किया और आपने जिस तरह उस पर एक्शन लिया, ऐसी कोई मिसाल नहीं है सर। ऐसी कोई हम सोच भी नहीं सकते थे कि आप इस तरीके से करेंगे सर। और इस दफ़ा अल्लाह ताला ने बहुत मेहरबानी की। ये भी अल्लाह का एक ख़ास मेहरबानी होती है कि अगर किसी हुकूमत के वक्त में अच्छी फसलें हो जाएँ। इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जिस तरह सैयद फ़खर इमाम साहब ने कहा कि 6 फसलें बहुत अच्छी हुई हैं जी, उनका रेट भी अच्छा मिल गया, सिवाय कॉटन के। कॉटन में हम बहुत पीछे चले गए हैं और कॉटन में पीछे जाने में कोई ये नहीं कि 1-2 साल से पीछे गए, कॉटन को पीछे ले जाने में हमें 20 साल लगे हैं। ऐसा 20 सालों में हम कपास को पीछे लेके गए हैं। हमें क्योंकि हम जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं गए, हम मीटिंगें करते रहे हैं लेकिन किसी किस्म की कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं थी सर। आप यकीन कर लें, मैं कॉटन ग्रोअर हूँ। अब हम कॉटन इसलिए नहीं काश करते, कम कर दिए काम में 1000 एकड़ से ऊपर करता था, अब 20 एकड़ लगाइए सिर्फ इसलिए कि उसमें प्रॉफिट नहीं रहा, मुनाफा नहीं रहा, कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि दुनिया जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ चली गई, हम वहीं के वहीं खड़े हैं सर इस वक्त। और सर हम बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा आपके ममनून है। मैं अपने जज्बात का लफ्ज़ों में हमारे पास अल्फाज ही नहीं कि हम आपका किस तरीके से शुक्रिया अदा करें सर। सर दूसरी बात यह है सर कि अब क्योंकि बजट आ रहा है सर, आज क्योंकि हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के सामने बैठे हैं, जो करना है आपने करना है सर। हमारी इस वक्त अगले साल की बेहतर फसल के लिए, पिछले साल हमारे जब हमने गंदम काश की है तो 32-33 रुपये रेट था DAP का, अब वो रेट हो गया सर 5600 रुपया। होगा क्या सर, अगर इसका रेट ज़्यादा रहेगा तो उससे ये होगा कि काश्तकार जब कम इस्तेमाल करेगा ऑटोमेटिकली आपकी पैदावार कम हो जाएगी, आपकी इंपोर्ट बढ़ जाएगी, बाकी फसलों का भी यही हाल होगा। हमारी आपसे गुजारिश है कि हमें ना दुनिया के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड दें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। अभी इंडिया में 2400 रुपये रेट हुआ था DAP का, इंडियन रुपीज़ 2400 में, उन्होंने यकदम उठा के उसको वापसी 1200 पे लेके आए हैं। पाकिस्तान रुपीज़ में वो 2400 का बनता है, हमारा वो रेट है 5600। दूसरे सर गुजारिश ये है कि आपने जो सब्सिडी दे रहे हैं जी फास्फोरस DAP के ऊपर, वो अकेली DAP के ऊपर है। फास्फोरस खादें बाकी भी हैं जो इससे बहुत बेहतर हैं सर, क्योंकि तेज़ाबी खादें हैं जैसे DAP से ज़मीन की pH हाई होती है जिससे पैदावार की कमी आती है। जो तेज़ाबी खादें हैं जिस तरह SSP है, मेरे ख्याल लेट्रोफास है, बाकी जो हैं उससे ना pH डाउन होती है जिससे हमारी पैदावार बढ़ सकती है सर। तो इसलिए उसे अजाए खुराकी के हिसाब से जो पहले होता था उसी मुताबिक वो सब्सिडी वैसे ही होनी चाहिए। जो भी फास्फोरस बेच रहा वो उसी हिसाब से उसको सब्सिडी मिले अजाए खुराकी के हिसाब से। दूसरी सर मेरी गुजारिश है कि इस वक्त सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट मसला है जिस तरफ हुकूमत की तवज्जो नहीं है सर, और पिछली भी कई सी हुकूमत, हमारी ज़मीन का सर। ज़मीन माँ है सर, अगर वो सेहतमंद होगी तो उसकी औलाद भी सेहतमंद होगी। अब इस वक्त हमारी ज़मीन सर उसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़ीरो हो चुका है सर, pH उसकी हाई हो चुकी है सर। हमारे पास कुदरत का दिया हुआ ख़जाना मौजूद है सर, जिप्सम का। कुदरत ने हमें, इंडिया ने हमसे बहुत ज़्यादा लिया सर। सर ये चाहिए कि इस बजट में 10 से 15 अरब की काश्तकारों को मुफ्त तकसीम की जाए ताकि वो काश्तकार उसमें डालें, ज़मीन की pH को लो करें।
اور وہ ایسی چیز ہے کہ جس کاشتکار کے پاس جائے گی وہ زمین میں ڈال سکتا ہے, کسی اور کام وہ نہیں آ سکتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ پیسہ آپ کا کہیں ضائع ہو جائے گا یا کچھ اور ہو جائے گا. دوسری سر میری آپ سے گزارش ہے, میں پہلے بھی آپ سے گزارش, ہمارے بجلی کے سر ایشو ہیں سر. بجلی کا ٹیرف بہت بڑھ چکا ہے, کاشتکار کی قوت خرید سے وہ باہر ہے سر. جس طریقے سے یہ کھادیں بھی کاشتکار کی قوت خرید کے باہر ہیں, اور وہ بھی سر اپنی پیداوار بڑھانے کے لیے یقین کر لیں کہ اس وقت میں سبسڈی کا لفظ بھی استعمال, میں کہوں گا انویسٹمنٹ کریں سیکٹر کے اوپر. یہی سیکٹر ہے جو آپ کو پے کرے گا سر. اب آپ تو ماشاءاللہ پوری دنیا پھرتے ہیں, آپ دیکھیں 9/11 ہوا تو اس ملک کو کس نے زندہ رکھا؟ زراعت نے. آپ نے ایٹمی دھماکہ کیا, کس نے زندہ رکھا؟ زراعت نے. آپ نے 17 سال دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی سر, اس زراعت نے چلایا. ابھی آپ نے کووڈ-19 میں اگر لاک ڈاؤن کیا تو الحمدللہ میں کہہ سکتا ہوں اس زراعت کی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کوئی شخص بھوکا نہیں سویا. سر ہم جو کاشتکار ہیں نا, ہم محب وطن ہیں, کیونکہ ہم اپنی زمین کا ٹکڑا اٹھا کے کسی دوسرے ملک میں منتقل نہیں کر سکتے. ہمارا جینا پاکستان, مرنا پاکستان, اولاد ادھر, جداد ادھر, زمین یعنی ہماری تعلیم ادھر, صحت ادھر اور ایمان بھی ادھر پاکستان میں ہے. ہم پاکستان کی سر بہتری چاہتے ہیں ہر وقت کہ پاکستان کی بہتری ہو. بجلی کا ریٹ سر آپ جب تشریف لائیں, آپ حکومت میں آئے, 5.35 روپے تھا, اب ریٹ بڑھ گیا. دوسرا یہ ہے کہ جو ٹیکسز ہیں اس کے اوپر سر یقین کر لیں کاشتکار کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی. پچھلے دنوں ملے ہیں سیکٹری صاحب سے, سیکٹری پاور سے, سیکٹری صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا ہیں. سر ہمیں 1 یونٹ 1 ریٹ ہو جی, 1 یونٹ کا ریٹ طے ہو, کاشتکار کو پتہ ہو جی کہ میں نے 5 روپے یونٹ ریٹ دینا ہے اور میں نے 10,000 یونٹ استعمال کیا, 50,000 میرا بل آ گیا جی. کاشتکار کا سر بڑا وہاں وابڈا میں سر استحصال ہوتا ہے سر. ایک ہی دفعہ ہم نے ریکویسٹ کر کے فورنسک آڈٹ کروایا سر, صرف ڈسٹرکٹ قصور میں ہوا 2016 میں. اب یقین کریں گے سر ایک ضلع میں 4.5 ارب کی اوور بلنگ اور ڈیٹیکشن نکلی. اس کے بعد ہم منتیں کر کے, میں نے آپ کو سر, آپ نے بھی حکم دیا تھا جو منٹس جاری ہوئے تھے کہ 2 ہفتے میں کروا دے فورنسک آڈٹ, جو ہمارے بقایا جات اس کے اوپر وہ نہ ہو سکا. سر ہمارے کاشتکاروں کے کچھ بقایا جات جو فریز ہوئے ہوئے ہیں کافی عرصے سے, 2012 سے لے کے 15-16 تک وہ فریز ہیں سر. وہ ہمارے اوپر ایک بوجھ ہے سر. ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے پیسے حساب کر کے وہ ہم سے پیسے لے لیے جائیں, بجائے اس کے کوئی اچانک کوئی ایسی حکومت آتی ہے, کوئی ایسا ڈیسیژن ہوتا ہے کہ اس وقت کاشتکار وہ 20 لاکھ روپے اسے ایکڑ زمین بیچنا پڑے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر معافی کر دیں تو بڑی بات ہے جی. اگر آپ معاف نہ کرنا چاہیں تو کم از کم ایک چیز کریں, 1 یونٹ کا ریٹ طے کر لیں. اس سے لے کے آج تک اس نے جتنے یونٹ استعمال کیے ہیں اس ضرب دے کے اتنے پیسوں سے, اور بقایا جو پیسے بنے جو اس نے ادا کیے وہ نکال کے باقی لے لیں. اس میں اوور بلنگ نکال دیں, ڈیٹیکشن نکال دیں, جرمانے نکال دیں. وہ کاشتکار ہیں ان کو فائدہ ہو جائے گا سر. آپ یقین کر لیں ہم آپ سے جتنی امید رکھ رہے ہیں اس وقت, اور ہمیں آپ نے سپورٹ امید سے زیادہ دیا ہے سر. آپ یقین کر لیں آج ہم آپ کو کاشتکار کہہ رہے ہیں جی, آپ نے قوم کو کہا گھبرانا نہیں, اب ہم کہہ رہے ہیں آپ نے گھبرانا نہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم پوری کاشتکار کمیونٹی آپ کے ساتھ ہے. اس کی وجہ سر ایک ہے جی سر, کاشتکاری کو پاکستانی اور انسان تسلیم نہیں کیا گیا تھا. آج ہم فیل کر رہے ہیں کہ ہمیں آپ نے پاکستانی بھی فیل کیا, ہمیں آپ نے انسان بھی فیل کیا ہے. ہم آج جو آپ کے پاس آئے ہیں جسٹ ٹو سلیوٹ یو سر. تھینک یو سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام جی بلال اسرائیل خان ہے, میں صادق آباد کا ذمہ دار ہوں. اور میں نے کیونکہ 3 چھوٹے پوائنٹ سے بات کرنی ہے تو میں اس میں اپنا بتا دوں کہ میں ایک فارم ایسوسیشن آف پاکستان کا ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوں. اس کے علاوہ میں چیئرمین ہوں پنجاب واٹر کونسل, اور میں چیئرمین ہوں کاٹن ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ آف پنجاب. تو پہلا پوائنٹ تو ہم کمپیل کہنے کے لیے کہ انہوں نے کہا تھا انگریزی نہیں بولنی, وہ نکل جاتی منہ سے, تو کہ ہم اور فارمرز کو تو زیادہ نہیں سمجھ. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جو انڈورس کروں گا جو انہوں نے بات کی ہے, اور یقین جانیں کہ وہ قرآن شریف کی ایک آیت ہے کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا. کہ وائی ڈونٹ یو ڈو, آپ کیوں نہیں جہاد کرتے اللہ کے راستے میں, جب کہ ضعیف مرد, عورتیں اور بچے پکار کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ میاں ہمیں اس قریہ سے, اس جگہ سے, اس ملک سے نکال جہاں کے لوگ ظالم ہیں, اور ہمیں اپنی طرف سے
ایک عنایت کر، ایک ولی، یعنی ایک ہمارا پروٹیکٹنگ فرینڈ جس کو کہتے ہیں، بچانے والا دوست، اور اپنی طرف سے ہمیں ایک مددگار. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا ہے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمارے اوپر اقتدار دیا ہے، اور ہم ہر وقت آپ کے لیے راتوں کو اٹھ کر بھی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی بڑی مشکلات کا سامنا. اللہ تعالیٰ نے خیر آپ کی مثلاً کانسٹیٹیوشن اس طرح کی بنائی ہے کہ آپ اسٹرگل کرتے ہیں اور آپ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں بہت زیادہ اور کام ہے. تو بہت بریفلی میں پہلی بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جتنا بھی علاقہ ہے جی رحیم یار خان کا، وہ سیراب ہو رہا ہے عباسیہ لنک کنال سے. تو سر یہ گزر کے جاتا ہے چولستان میں، جو کہ فائرنگ رینج تھی اور ٹینکس کا مینوورنگ رینج تھی فوجیوں کی. اب یہ وہاں سے نا فوجیوں نے بیچاروں نے تو تھوڑی سی وہاں سے پانی لیا اپنے، وہ جو ان کی شہیدوں کی بیوہ کی زمین الاٹ کی ہوئی تھی، جو ہمیں کوئی اس میں اعتراض نہیں ہے، لیکن ان کو دیکھا دیکھی جو محکمہ انہار والوں ہیں، انہوں نے وہاں سے 4,500 کیوسک کی وہ نہر ہے، تو اس میں سے 1,500 کیوسک تو ادھر سے ہی نکال لیا انہوں نے. اور یقین جانے کہ عام لوگوں نے نہر والوں کے ساتھ مل کے نا جی، تو پوری نہریں وہاں سے نکالنی ہوئی تھی. تو 2018 میں ہمارے قحط پڑ گیا. آہد آپ کو اس کا بتائے گا کہ ہماری کوئی فصل نہیں ہوئی، لٹ گئے ہم. میری تو کوئی سیونگ تھی، میں نے سارا سال مشکل سے اس سے گزارا. تو وہ پھر نثار تھے وہ چیف جسٹس نا، انہوں نے وہ سو نوٹس لیا اس کا، وہ ہمارے حق میں فیصلہ ہو گیا، وہ ٹھیک ہو گیا. لیکن اب وہ پھر سے ویسے ہی شروع ہو گئے ہیں. اور یہ وزٹ کر کے آئے ہیں چودھری صاحب، تو کچھ کہتے ہیں پہلے سے بھی زیادہ وہ چوری ہو رہا ہے پانی. تو یہ ہماری گزارش ہے کہ اس کو جی فوری طور پہ ایکشن اس پہ لیا جائے. اوکے. اور ایک جو دوسرا یہ کاٹن کرائسس ہے، وہ میں نا تھوڑا سا یہ ایک پیج لکھ کے لایا ہوں، یہ میں آپ کو دے دوں گا، آپ ذرا پڑھ لیں گے. اب تو بالکل ٹائم ہی نہیں ہے ان باتوں کا. اور ایک اور ہے کہ ہم ایک اسٹیبلشمنٹ ہم چاہتے ہیں کرنا، ایگریکلچر ڈیولپمنٹ اینڈ پالیسی انسٹیٹیوشن، اس پہ بھی ایک چھوٹا سا پیپر ہے 1 پیج کا. تھینک یو. تو دس آئی ول گیو. اوکے. سر میں ایک بات بھول گیا تھا، ہمارا سب سے امپورٹنٹ ہے ریسرچ. سر نہیں ٹھیک ہے، ریسرچ پر بھی ہم آپ کو بتائیں گے. نہیں، ریسرچ میں سر یونیورسٹیوں کے پاس جو پوری دنیا میں ہے سر، وہ جانی چاہیے. اور پرسوں ایک خبر لگی ہوئی تھی جی ایس ٹی کے حوالے سے، ان پٹس پہ جی ایس ٹی کے حوالے سے. تو اگر خدا نہ خواستہ وہ بات کوئی سچ ہوگی گا جی ایس ٹی والی، تو پھر تو کاش کر ان پٹس پہ. جی فکر نہ کریں. تھینک یو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنریبل پرائم منسٹر، میں سید محمود الحق بخاری، چیئرمین آل پاکستان کسان فاؤنڈیشن. رحیم یار خان سے میرا تعلق ہے. میں خود بھی اور اپنے کسانوں کی طرف سے عمران خان صاحب آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں. شاید آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہوگا کہ آپ کے پاس اتنے کام اور بہت ہیں، لیکن آپ نے یہ جو شوگر فیکٹری کنٹرول ایکٹ پہ پہرا دیا ہے، خدا کی قسم آپ نے ہمارے دل جیت لیے. اور آج جب میں پرائم منسٹر ہاؤس میں داخل ہو رہا تھا بخدا میری آنکھوں میں پانی تھا کہ آج ہمیں تسلیم کیا. آج تک یہ پہلا واقعہ ہے کہ کسانوں کو اس طرح سے عزت سے بٹھا کے ایک ملک کا حاکم جو ہے وہ ان سے دکھ سن رہا ہے. اور ہم اتنا عرصہ نچتے رہے، آپ یقین کریں. اس مافیا نے، جن کو آپ بھی اب مافیا کہتے ہیں، ہم تو پہلے سے کہتے تھے، آپ نے اتنی دلیری کے ساتھ اور ثابت قدمی کے ساتھ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ ڈٹ کے کھڑے. وہ کہتے ہیں نا ڈٹ کے کھڑا ہے اب عمران، تو آپ واقعی ڈٹ کے کھڑے رہے. اور مجھے یہ بھی بات کہنی ہے
کہ آپ کو اتنی جنگ لڑنی پڑی. مجھے پتا ہے کہ ایک وہ جو ایکٹ پہلے 4 میں پاس ہوا وہ کیسے ہوا, وہ کنہوں نے کیا. ایک وزیر اعظم صاحب کا حکم تھا, آرڈر تھا, اور اس کو کس طرح سے ادھر ادھر کیا گیا. یہ تو خالد کھوکھر صاحب کی مہربانی ہے کہ آپ تک یہ پہنچے, اور وہ آپ اڑ گئے اور آپ نے وہ پاس کرایا. اور اب بھی جناب کی نوٹس میں یہ دے دوں, میرے جذبات, آج وہ کسان, حقیقی کسان وزیر اعظم پاکستان کے پاس بیٹھا ہے جو سڑکوں پہ احتجاج کرتا تھا لیکن بات سنی نہیں جاتی تھی. میں ذاتی بات کروں گا خوش آمد سے ہٹ کے, کہ آرڈیننس آنے سے پہلے میرا کچھ اور ذہن تھا. جب آپ نے آرڈیننس جاری کیا, میرا رحیم سے تعلق ہے, میرا نام چودھری محمد یاسین, کسان بچاؤ تحریک کا میں چیئرمین. ہمارے ضلع میں شوگر ملیں پاکستان میں سب سے زیادہ ہیں. وہ لوگ حکومت میں بھی بیٹھے ہیں اور اپوزیشن میں بیٹھے ہیں. اسی آرڈیننس جو آپ نے جاری کروایا, پھر بعد میں یہ ڈرامہ ہو گیا جو پنجاب اسمبلی کے تھرو ہوا, تو بڑی پریشانی لاحق ہوئی. کھوکھر صاحب نے بتایا آپ نے ایکشن لیا. یقین کریں مجھے اس ذات کی قسم ہے, میں ڈرتا شرتا نہیں جی کسی سے, میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ میں کہتا اب کیا بنے گا کسان کا. لیکن جب آپ نے وہ ایکٹ ختم کروا کے دوبارہ بحال کروایا تو میرے پاس وہ جذبات ہی نہیں ہے, میں آپ کیا بات کروں. جو وزیر اعظم پاکستان کسان کی بات وزیر اعظم ہاؤس میں سنے گا تو پاکستان کا کسان سڑکوں پہ نہیں آئے گا. اب وہ جو لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں ہمارے ایم پی ایز ایم این اے, وہ انہوں نے تو بات نہیں کی ہماری کسانوں کی رہنمائی کے لیے, ہمارے تحفظ کے لیے, وہ تو نہیں بولے. میرا ان سے یہ سوال ہے, میں کافی عرصے سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ کسانوں کی بات ہر سپیچ میں کرتے ہیں. آپ نے کسانوں کا دل جیتا ہے. یہ زرعی ملک ہے, میں کیونکہ بات لمبی ہو گئی ہے, سب دوستوں نے کر لی. اس میں آپ زرعی انقلاب لائیں, زرعی ایمرجنسی نافذ کر دیں. باہر کے ملک سے زرعی مشینری کسانوں کو منگوا کے دیں, اس پہ ڈیوٹی فری کر دیں. یہ انقلاب آ جائے گا. جیسے آپ کہتے ہیں نا پاکستان اوپر اٹھ جائے گا, میرا ایمان ہے پاکستان اوپر اٹھ جائے گا. ہمارے مشینری سے ہم جدید کاشتکاری کریں گے. ٹریکٹر کا یہ حال ہے, یہ مافیا دیکھ لیں, شوگر مل مافیا کے علاوہ اور بڑے مافیا ہیں پاکستان میں. ہم زرعی بینک سے ٹریکٹر لیتے ہیں, کوآپریٹو بینک سے قرضے لے کے ٹریکٹر لیتے ہیں, اور سال کے اندر وہ ٹریکٹر کباڑ ہو جاتا ہے. ہم قسطیں دے رہے ہوتے ہیں, اپنی زمینیں بیچ رہے ہوتے ہیں. یہ جو انڈسٹری ہے اتنا ناقص ٹریکٹر بنا رہی ہے. فخر امام صاحب ملتان تشریف لائے تھے, میں نے انہوں عرض کی تھی, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ان سے پوچھیں یہ کیوں نکارہ ٹریکٹر ہمیں دے رہے ہیں, سال کے اندر نکارہ ہو جاتے ہیں. آپ ٹریکٹر اچھی مشینری منگائیں باہر سے, اور جس سے ہم جدید کاشتکاری کریں. سولر جو ہے وہ کسان ٹیوب ویل سولر سے لگائے گا, کسان کا بوجھ کم ہوگا. سولر لگانے سے کسان کا بوجھ کم ہوگا. تو میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے, وزیر اعظم پاکستان, آپ نے کسان کا دل جیت لیا ہے, آپ نے ہماری اتنی رہنمائی کی ہے. ہم اس عوام میں, میری 63 سال عمر ہے, خان صاحب کو پتہ ہے, ہم اکٹھے ذمہ دار ہیں وہاں کے. میں کتنی جدوجہد 30 سال سے جدوجہد کر رہے ہیں, لیکن یہ ٹھوکر نیاز بیگ سے آگے ہماری بات نہیں سنتے تھے. آج پاکستان کا کسان وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھا ہے, تو یہ تسلسل آپ 6 ماہ کے بعد, سال کے بعد ایک میٹنگ کر لیا کریں. ہم ڈائریکٹ آپ سے بات کریں گے. فواز صاحب بیٹھے ہیں, سب بیٹھے ہیں. وہ جو بنی ہوئی ہیں نا ایم آر ڈیاں جو ہمیں چکر دیتے آئے ہیں, سارے چیز ہم کسان اب بتائیں گے کہ یہ اس ملک کا وزیر اعظم کسانوں کی بات سننے لگ گیا ہے, سنتا ہے. اور جس سے یہ آرڈیننس جاری ہوا, تو میری یہ گزارش ہے کہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس مافیا سے لڑنے کی ہمت دے. آپ کو اس کرسی پہ اللہ نے بٹھایا ہے. یہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو اس کرسی پہ اللہ نے بٹھایا, اللہ نے عزت دی ہے. آپ انشاءاللہ تعالیٰ ڈٹے رہیں, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, غریبوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. شکریہ. بس اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ سب کو ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں کہ
میں نہ کسی کوئی لابی کا حصہ ہوں، نہ میرے کوئی بزنس انٹرسٹ ہے پاکستان میں تو ایک سٹرگل کر کے صرف ایک مقصد کے لیے آیا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے اس ملک کو ہر نعمتوں سے بخشا ہے. یہ وہ ملک ہے جو کہ ہم جب بڑے ہو رہے تھے تو بڑی تیزی سے اوپر جا رہا تھا، اور ہم نے اپنی زندگی میں پھر اس کو اوپر جا کے پھر صرف اس لیے نیچے آتے دیکھا کہ اس ملک میں ناانصافی ہے. اللہ کا ایک قانون ہے کہ میری زمین پہ جو قوم انصاف اللہ کی زمین پہ انصاف کرے گی وہ قوم اوپر چلی جائے گی. سمپل ہے، یہ اللہ کا قانون ہے. شریعت جو ہے، شریعت کی جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے انصاف، اور جو ناانصافی ہے وہ حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ناانصافی اور ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. تو جو ہم نے آ کے دیکھا آتے ساتھ ہی چینی کی قیمت بڑھ رہی ہے، کسانوں کو پیسے نہیں مل رہے، جو ابھی جمشید نے بڑی اچھی طرح بتایا کہ جو سیٹ پرائس بھی تھا، سپورٹ پرائس کسانوں کے لیے، وہ بھی ان کو ملتا تھا، اور جو چینی کی یہ ساری انڈسٹری تھی، اس کے اندر ایک پورا ایک مافیا بیٹھ گیا تھا جو کہ مہنگی چینی بھی بیچتا تھا، کسانوں کو بھی پیسے نہیں دیتا تھا، اور جو ان کو پروفٹس ملتے تھے، جو نفع ملتا تھا، وہ بھی ڈکلیئر نہیں کرتا تھا، پورے ٹیکس بھی نہیں دیتا تھا. تو ہر طرح فائدہ اٹھاتا تھا، اور بدقسمتی سے یہ ملک میں اور بھی جگہ پہ اس طرح کے مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ کرپٹ نظام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو میری تو سٹرگل ہی 25 سال سے کرپشن کے خلاف تھی، کیونکہ کرپشن ایک ایسی چیز ہے، حکمرانوں کی کرپشن میں یہ واضح کر دوں. ایک تو نچلے لیول پہ ہوتی ہے کرپشن، سرکاری نوکر کرتے ہیں، پٹواری وغیرہ کرتے ہیں، وہ ایک ٹیکس ہوتا ہے عوام پہ، لوگ تنگ ہوتے ہیں. لیکن جو حکمرانوں کی کرپشن ہے وہ ملک کو تباہ کر دیتی ہے. ساری جو ڈیولپنگ ورلڈ ہے، جس کو کہتے ہیں تیسری دنیا، اس کی سارے ان کے حکمران خود پیسے چوری کر کے ملک سے باہر پیسہ لے کے جاتے ہیں. یہ ساری جس کو تیسری دنیا یا ڈیولپنگ ورلڈ کہیں گے، ان سب کی ایک ہی کہانی ہے. ان کے لوگ آتے ہیں اقتدار میں، حکومت میں بیٹھتے ہیں، اور جب وہ پیسہ بنانا شروع کرتے ہیں تو وہ سارا نظام بھی تباہ کر دیتے ہیں، اور جب وہ پیسہ بناتے تو اور بھی طاقتور پیسہ بنانا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ ملک کبھی آگے بڑھ نہیں سکتا. یہ سٹرگل تھی 25 سال سے. تو جب ہم نے دیکھا، ہم نے شروع میں یہ اتنی طاقت تھی شوگر مل ایسوسی ایشنز کی، جب ایف آئی اے نے پروب کیا، انویسٹیگیشن شروع کی، تو انہوں نے باقاعدہ دھمکی دی ایف آئی اے کو کہ اگر تم یہ پروب کرو گے تو ہم چینی غائب کر دیں گے اور اوپر چلی جائے گی قیمت. بہرحال ہم نے وہ ایکٹ بھی کیا، بڑا مشکل تھا. اس میں سب طاقتور اکراس پارٹی لائنز ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد ہم یہ قانون بھی ہم نے بدلا، ایکٹ لے کے آئے، اور اس کے بعد پھر آپ سب کے سامنے ہے کہ ایک دم رات کے اندھیرے میں وہ ایکٹ بھی بدل گیا. تو یہ طاقت ہے مافیا کی. لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ میرا یہ ایمان ہے کہ یہ ملک اٹھے گا تب جب ہم اپنی شارٹ ٹرم کے اندر، اس پہ کئی چیزیں ہیں نا، ایک تو شارٹ ٹرم ہے، ایک پھر میڈیم ہے، پھر لانگ ٹرم ہے. شارٹ ٹرم میں جو ہمیں چیز اٹھا سکتی ہے اور جس نے اٹھایا ہے وہ ہے ہمارا ایگریکلچر، ہماری زرعی اصلاحات. اور اس کے اندر ابھی تو ہم نے صرف یہی کیا کہ کسانوں کو گنے کا پیسہ ٹائم پہ ملا اور پورا پیسہ ملا، بس یہی ابھی کیا. ہم نے قانون بنا کے شوگر مل سے کسانوں کو صحیح ٹائم پہ اور قیمت دلوا دی. اس سے جو خوشحالی آئی کسانوں کی اور دیہات کے اندر، وہ صاف نظر آ گئی کہ ہماری یہ جو ابھی فخر امام صاحب نے شروع میں بتایا کہ ریکارڈ پروڈکشن ہو گئی ہماری 4 فصلوں کی، اور سوائے کاٹن کے بلکہ ساری فصلوں نے بڑا اچھا کیا، اور گنے کی بھی سیکنڈ بیسٹ پروڈکشن تھی، چاول کی بھی، رائس کی بھی، اور اس کی مکئی کی بھی. یہ ایک ہی دم، ایک ہی سال کے اندر ہمیں اس کا پھل مل گیا ملک کو. اور اب آگے جا کے میں آپ کو یہ شورٹی دیتا ہوں کہ ہم نے اب اس سے ادھر رکنا نہیں، ہم نے آگے جانا ہے. آپ سے مسلسل ہماری ملاقاتیں رہیں گی.
آپ کے پاس فیصل امام فخر امام جو کہ ایکچولی خود کسان ہیں، اور پھر جمشید چیمہ جو ہم نے اسپیشلی لے کے آئے ہیں کہ یہ سارے پاکستان میں ٹریول کریں، کسانوں سے ملیں، پتہ چلوائیں، نئی نئی چیزیں لے کے آئیں۔ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے۔ لائف سٹاک کی آپ نے بات کی، وہاں گائے کی ہیلڈ جو دودھ دیتی ہے وہ 6 گنا زیادہ ہے پاکستان سے، 5 گنا زیادہ ہے۔ پھر چائنا کے اندر ہم گئے، چائنا نے جب بھی میں گیا ہوں، چائنیز نے پوری ہمیں سپورٹ ایکسٹینڈ کیا کہ آپ بتائیں ہم ٹیکنالوجی میں کیسے آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی ہم اب پوری طرح آپ کے ساتھ مل کے کسانوں کو اور چائنیز کی جو ویریس ٹیکنیکس ہے آپ کو اکٹھا کریں گے تاکہ آپ کے لیے آسان ہو، آپ ہماری مدد کر سکیں کہ کس طرح کی آپ کو ان پٹ چاہیے ان سے، جس میں آپ نے کہا کہ ڈیوٹی فری اکوپمنٹ منگوا سکتے ہیں وہاں سے، وہ چائنا کے پاس سستی بھی ہے اور انہوں نے بڑی تیزی سے وہ آگے، دنیا میں اگر کوئی ملک سب سے تیزی سے آگے جا رہا ہے وہ چائنا ہے، اور ہماری بڑی خوش قسمت یہ ہے کہ سی پیک کی وجہ سے ہمارا چائنا کے ساتھ ہم نے ایگریکلچر کو بھی اب سی پیک کے بیچ میں ڈال دیا، یعنی وہ ہماری پوری مدد کریں گے۔ ریسرچ ہے، سیڈ ڈیولپمنٹ ہے، اس سب کے اوپر اب ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ایمرجنسی پہ کام کریں گے، اور اس میں بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ آپ کی ان پٹ خاص طور پہ جو زمین پہ کام کر رہے ہیں، آپ کی ان پٹ کی ہمیں سارا وقت ہمیں ضرورت ہوگی۔ میں آپ کو صرف یہ ایشورٹی دیتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ جو بھی، اور میں اپنی انڈسٹری سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں، انڈسٹری میں بھی لارج اسکیل انڈسٹری میں بڑی زبردست ہماری گروتھ ہوئی ہے، تو انڈسٹری بہت ضروری ہے پاکستان کے لیے۔ شارٹ ٹرم میں تو ایگریکلچر ہے، لیکن آخر تو انڈسٹریلائزیشن جب تک پاکستان میں نہیں ہوگا تو ہماری ویلتھ کریشن نہیں ہوگی، ہم یہ قرضے واپس نہیں کر سکیں گے۔ تو انڈسٹری کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ ان کی پوری مدد کریں، وہ پروفٹس بڑھائیں، لیکن پروفٹس اور پروفیٹیرنگ میں فرق ہے۔ پروفٹس بڑھائیں لیکن پھر اپنا معاشرے میں کنٹریبیوٹ کریں، ٹیکسز دیں، تو جیسے ہی ملک اٹھتا جائے گا ساروں کا فائدہ ہوتا جائے گا، جس میں انڈسٹری بھی ہے۔ لیکن یہ نہ کریں کہ کارٹلز بنا لیں، منوپلی بنا کے آرٹیفیشلی قیمتیں بڑھائیں، لوگوں کو بھی مہنگی چیزیں ملیں، کسانوں کو بھی پوری قیمت نہ دیں۔ اس کے اوپر میں آپ کو شور کرتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ پورا اس کے اوپر تلی ہوئی ہے کہ آپ کو کسی قسم کی ایکسپلوٹیشن نہیں ہونے دے گی۔ میں پھر سے آپ سب کا شکر گزار ہوں آپ یہاں آئیں، اور میں آپ کو یہ بھی ایشورٹی دیتا ہوں کہ مسلسل آپ سے کانٹیکٹس آئیں گے، میں بھی ملوں گا، لیکن میری ٹیم آپ سے زیادہ ملتی رہے گی۔ ہم کھوکھر صاحب، میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ ہم نے یہ ٹیوب ویل، کیونکہ بجلی کا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے پہلی گورنمنٹس نے، بجلی مہنگی خرید رہے ہیں یہ بجلی گھر سے، اور جو بیچ رہے ہیں وہ کم قیمت میں ہے، تو بیچ میں بہت بڑا ایک گیپ آ گیا جس کی وجہ سے سرکولر ڈیٹ ہے۔ تو ہم اگر قیمت ادھر ہی رکھتے ہیں تو وہ قرضے بڑھتے جاتے ہیں، اگر اوپر بڑھاتے ہیں تو ظاہر ہے وہ انڈسٹری بھی شور مچاتی ہے، کسان بھی شور مچاتا ہے۔ اس کا ہم حل ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن جس طرح سولر کی قیمتیں نیچے آتی جا رہی ہیں بڑی تیزی سے، تو ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ ہم سولرائزیشن کے اوپر جائیں، ٹیوب ویلز کے اوپر، تاکہ وہ ایک کانسٹنٹ بھی رہے، مسئلہ بھی نہ ہے کسانوں کا۔ لیکن یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے، یہ بھی ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم کس طرح آپ کو ریلیف دیں ٹیوب ویلز کے اوپر، یہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں آپ سے۔ یہ میں نے آپ کو کہا نا کہ ہم آپ کا یہ سارا ایشو اس کو علیحدہ دیکھیں گے۔ میں چاہوں گا فخر آپ پہلے میٹنگ کر لیں اور پھر ہم آپ کا کیس لے جائیں گے۔ اوکے جی، تھینک یو۔ وزیر اعظم عمران خان سے اسلام آباد میں کسان رہنما ملاقات کر رہے تھے۔ اس موقع پر فخر امام نے کہا کہ گنے پر اجارہ داری کو ہماری حکومت نے ختم کر دیا ہے۔ کسانوں کا کہنا تھا کہ کسانوں سے گنا لگوایا رہا اور انہیں جائز منافع نہیں دیا جاتا تھا۔ سابق حکمرانوں نے کسانوں کا استحصال کیا، جبکہ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم نے سی پیک میں زراعت کے شعبے کو بھی شامل کر دیا۔ پوری دنیا میں تیزی سے ترقی کرنے والا کوئی ملک ہے تو وہ چین ہے، جس سے ہم استفادہ حاصل کریں گے۔